میاں جویل لطیف صاحب، آپ کچھ اور بھی ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کر لیں. ایک ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں ان بائی الیکشنز میں سندھ میں جو تحریک انصاف ہے اس کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، اور پنجاب میں آپ جہاں جیتے ہیں وہاں پہ آپ کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ یہ جو NA-221 تھر پارکر ہے، اس میں جو کل بائی الیکشن تھا اس میں پیپلز پارٹی کے 1,03,000 ووٹ ہیں اور تحریک انصاف کے 52,522 ووٹ ہیں. ٹھیک ہے، 50,000 کی شکست ہے تحریک انصاف کو. لیکن 2018 میں پیپلز پارٹی کے 78,000 ووٹ تھے اور تحریک انصاف کے 72,000 ووٹ تھے. تو صرف 6,000 کے ووٹ سے تحریک انصاف ہاری تھی، اب 50,000 کے سے ہاری ہے. لیکن PP-51 گجرانوالہ جہاں پہ آپ جیت گئے ہیں، تو وہاں پر آپ کو بائی الیکشن میں 53,903 ووٹ ملے ہیں، تحریک انصاف کو ملے ہیں 48,484 ووٹ. لیکن 2018 میں یہاں پر مسلم لیگ نون کے 59,000 ووٹ تھے اور تحریک انصاف کے 27,000 ووٹ تھے. تو ان کے بھی کم ہو رہے ہیں اور آپ کے بھی کم ہو رہے ہیں. نہیں حامد میر صاحب، سندھ کا اور پنجاب کا ذرا موازنہ کرنا اس طرح مناسب نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں جتنے ڈپارٹمنٹس کا سامنا ہے اتنا سندھ میں ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کو لڑتے ہوئے سامنا نہیں ہے. اس کی مثال اس طرح ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ میں الزام PTI پہ لگاؤں، PTI میرے پہ لگائے، بڑا کلیئر ہے چیف الیکشن کمیشن کے پاس 3 فوٹیج کو دیکھ کر. پہلی فوٹیج آپ دیکھیں کہ ڈسکا میں سارا دن جو لوگ فائرنگ کرتے رہے ہیں وہ فوٹیج موجود ہے، اس کی انویسٹیگیٹ کروا لیں کون لوگ تھے. میں نے آپ کو PP-51 کی مثال دی ہے. سر میں ادھر بھی آ رہا ہوں. PP-51 میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کم ہوا ہے. 2018 میں وہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے اس کو 53,000 ووٹ ملے اور جو 2018 ہے آپ کو 59,000 ووٹ ملے. آپ کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے وہاں پہ. جیتے ہیں آپ. میں عرض کر دوں، اور PTI کا ووٹ بینک بڑا ہے. PTI کو 2018 میں 27,000 ووٹ ملے اور 2021 میں 48,000 ووٹ ملے. اصل یہ جیت نہیں ہے، اصل ہماری جیت اور ہے. ہماری اصل جیت ہے نواز شریف کے بیانیے کی. نواز شریف کو لوگ ووٹ بھی دے رہے ہیں اور ووٹر جو ہے اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کر رہا ہے، صبح تک رات ساری بیٹھا رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آج اویئرنیس آئی ہے کہ ہمارا ووٹ چوری ہوتا تھا. اب 3 فوٹیج کا، میں آخری یہ بات، 3 فوٹیج کا حامد میر صاحب چیف الیکشن کمیشن فیصلہ کر لیں، دیکھنے کے بعد انویسٹیگیٹ کروانے کے بعد آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، میرے لیے بھی. ایک پریزائڈنگ افیسر کا آپ نے جو کلپ دکھایا ہے اس کے ساتھ 2 لوگ جو کھڑے تھے وہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ کون تھے. تیسرا آپ نے ایک فوٹیج اور دکھائی ہے جو PP-51 کی ہے، اس کے پریزائڈنگ افیسر ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مگر ساتھ جو لکمے دے رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ لیں، انویسٹیگیٹ کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے اس پاکستان کے اندر. ایک اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ڈگری کالج فار وومن فار بوائے ڈسکا مین بازار ڈسکا کا جو پولنگ اسٹیشن تھا، اور اس طرح کے 18 پولنگ اسٹیشن تھے شہر کے اندر، وہاں عثمان ڈار سمیت ملی صاحب سمیت 6 گھنٹے سے 12 بجے سے پولنگ بند کر دیے گئے، گیٹ بند کر دیے گئے. یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے یا صرف ان 20 اسٹیشنوں پہ؟ میں یہ کہوں گا کہ کسی طور پر بھی یہ ناانصافی ہوگی باقی پولنگ اسٹیشن کے لوگوں کے لیے. یہ ری پول ہونا چاہیے، ری الیکشن ہونا چاہیے، اس کے بغیر لوگوں سے ناانصافی ہے. اچھا آغا رفیع اللہ صاحب، یہ جو اب ایک کھلم کھلا لڑائی چل رہی ہے، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی لڑائی نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی لڑائی ہے. اس لڑائی سے آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آپ کہ پاکستان کے جمہوری ادارے جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں اور الٹیمیٹ نقصان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا؟ پاکستان کو بھی نقصان ہے اور صوبوں کو بھی نقصان ہے. میر صاحب دیکھیں، آج گورنر صاحب بیٹھ کے وہ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہوں چیف سیکرٹری کو، اور منسٹر صاحبان ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوں کہ کل سری لنکا کے دورے سے پہلے پرائم منسٹر کو ایکشن کر کے جائیں گے، تو آپ بیوروکریسی کو میسیج ہی یہ دے رہے ہیں کہ آپ کولپس کر رہے ہیں. پہلے آپ نے آنے کے ساتھ گورنمنٹ میں ہر ادارہ کر دیا، اب آپ صوبوں میں ایک تعصب کا بیج ڈال رہے ہیں. آپ یہ پروف کر رہے ہیں کہ آپ سندھ کے ساتھ ایک دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ سندھ کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے. کیونکہ آپ جس طرح جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ وہ ووٹ بھی اور اپنے ووٹ کا پیرا بھی دیتے ہیں، تو اس لیے آپ نے باقی صوبوں میں تو جو ڈاکہ ڈالا تھا 18 میں اس کا جواب آپ کو بائی الیکشنز میں مل رہا ہے. لیکن خاص طور سے یہ کہ آج جو لمحہ فکر ہے وہ یہ کہ ہم بہت خطرناک صورتحال میں جا رہے ہیں. کسی اور صوبے کا آپ نے ایشو دیکھا ہے قومی اسمبلی میں
صوبائی حکومت کے قومی اسمبلی میں اٹھایا جا رہا ہو, جو دنیا صرف اور صرف آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ سندھ حکومت کو آپ نے کس طریقے سے ڈسٹرب کرنا ہے. اگر آپ کی یہ پالیسی ہوگی تو یہ سندھ دشمنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں جو سیٹ تحریک انصاف ہارتی ہے وہاں پر بھی تحریک انصاف کا ووٹ بڑا ہوا نظر آتا ہے, لیکن سندھ میں خواہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہو یا صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہو وہاں پہ تحریک انصاف کا ووٹ بہت کم ہو گیا ہے, آدھا کم ہو گیا ہے, 50% کمی ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو دو تلہ حقیقتیں ہیں میں چاہوں گی کہ آپ اس کو بھی آج کے پروگرام میں ہائی لائٹ کریں. نمبر 1, میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ یہ جو فائرنگ کر رہے تھے یہ فوٹیج سے دیکھ لیں کہ یہ گورنمنٹ کی پشت پناہی یا اسپانسرشپ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جاوید لطیف صاحب سے کہ جو 2 بے گناہ افراد جو ہیں اور 3 زخمی ہوئے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے ہمارے پولنگ ایجنٹ کو سرے عام نون لیگ نے ان کے گنڈوں نے اور مسلح ڈیتھ اسکواڈ جس کی قیادت رانا ثناء اللہ کرتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے تھے, انہوں نے جو بے گناہوں کی جانیں لی ہیں, یہ کب جرأت آئے گی پی ایم ایل این کے اندر ان کی قیادت کے اندر کہ وہ اپنے ان گنڈا گرد عناصر کو لگام دے اور مذمت کرے, اور نہ کہ ان کو سٹیج پہ کھڑا کر کے فاتحانہ انداز سے شاباش دے کہ انہوں نے انسانی جانوں سے کھیلا ہے اور سرے عام ان نوجوانوں کو. کل میں آپ نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ نوجوان کی شادی ہوئی ہے اور اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو لوگ فائرنگ کر رہے تھے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ان سوالات کا جواب دینا چاہیے اور مذمت کرنی چاہیے ان عناصر کی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈسکا کے اندر اس وقت نون لیگ کی بکھلاہٹ اور یہ فارمولہ طے کر لیا جائے ایک ہی دفعہ کہ کیا میاں صاحب اب جب بھی کسی الیکشن میں 3:15 کے اوپر اگر پریزائیڈنگ آفیسر لیٹ رزلٹ لے کے آتا ہے تو وہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے اور وہاں ری پول ہونی چاہیے. یہ جو آپ روایات اور ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن قواعد و ضوابط کے تابع ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کی خواہشات کے تابع. جو آپ نے بات کی رحیم عادل شیخ کو میرا خیال ہے ہماری آواز نہیں جا رہی ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی ہے, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ